بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر، یعقوب کے بیٹے اور اسحاق کے پوتے۔ قرآن میں آپ کے نام سے ایک سورت ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء کرام کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام رحیلہ بن لیان یا لایان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقی باپ شریک تھے جن کے نام اوپر مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے اور باقی مرتبہ دیگر سورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگاری ہے، یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گڑنے اور ابھرنے کی ایسے بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔ تاریخ و جغرافیائی حالات: اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر اس کے متعلق کچھ تاریخی و جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پرپوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کے وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھے۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف کی پیدائش 1927 کے لگ بھگ ہوئی اور 1940 میں خواب کا واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعے کی ابتدا: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب اپنے اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد
نہ تخلی پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنے یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں، ایسے نہ ہو کہ تیری بھائی تیری ساتھ برائی سے پیش آئے، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر باختلاف روایات 13، 14 یا 17 سال تھی۔ خواب کا مطلب: خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ رحیلہ کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ واقعے کی تفصیل: حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ معارف: ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کے بہن رحیلہ بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور نبی امین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 علاتی بھائی تھے جن کے ناموں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیلہ کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو حسد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس سے حسد ہوا، اور وہ سمجھتے ہوئے کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں، اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر دوں تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دوں، اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ محسوس ہونے کی وجہ:
یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چڑھا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑا بھائی یہوذا تھا، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر مصلحت پوری بات ظاہر نہیں کی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی من سے چپٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سلام اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کے بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتے اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتے۔ شام کو بھائیوں کا روتے ہوئے آنا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے۔ معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہیں؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں ڈور لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ کو ہماری یقین تو آئے گا نہیں۔ قافلے کا ورد اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر انکلایا۔ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا، اور پانی کے لیے پانی کے منتظم سقی کو کنویں پر بھیجا۔ گواہ لوگوں کی نظر میں اتفاق واقع تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت توقیت میں کوئی بخت و اتفاق نہیں۔ حق تعالیٰ شان جس شان فعال لما یرید مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاق حوادث قرار دیتا ہے۔ پھر حال قافلے والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمے پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کو نام مالک بن
جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اسے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکلا تو ایک کمسن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، یا بشری ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے اس مقام پر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے اور نہ قرآن کریم کی آیت سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور عظمتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمتیں پنہاں رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہ و زاری ہے اور نہ جزع و فزع۔ قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی، برداء سری نیاز خم کی ہوئی۔ بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران عمالقہ یکسوس تھے۔ مصر کے حکمران کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلامی کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر کے دارالسلطنت رامسیس تھا۔ یہ غالباً اسی جگہ واقع تھا جہاں آج سان کی بستی واقع ہے۔ ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسد بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے پوتیفار یا فطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اسی برابر اتنی ہی ریشم کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقرر کی تھی، اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔